قادری کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یاسین قادری، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اگر تو حقیقت میں اپنے آپ کو عالم تصور کر رہا ہے، اگر تیرے اندر ہمت اور جرت ہے تو صرف یہ فلم تکلم کے الفاظ کہ اس کے بعد کلام نہیں کیا حضرت فاطمہ نے وفات تک، ان الفاظ کو تو ام المومنین سے ثابت کر کے دکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس شیعہ نیم رافضی شخص جو اہل سنت کے اندر چھپ کر اہل سنت پر وار کر رہا ہے، اس یاسین قادری ملعون کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا جو حوالہ دینے لگا ہوں وہ صحیح بخاری ہے اور دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 719، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4240۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جس کو امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ جب پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے میرے والد سے فتق کا مطالبہ کیا، تو جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو آپ ان سے ناراض ہو گئیں، تو اللہ کو توڑ لیا، کلام تک نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ تک پاک سیدہ آپ حیات رہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد۔ پھر آپ فرماتی ہیں فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا ولم یوزن بہا ابا بکر وصلی علیہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب پاک سیدہ کا وصال ہوا تو ان کے جو شوہر ہیں علی المرتضیٰ علیہ السلام، آپ نے ان کو رات کو دفن کر دیا اور ان پر نماز جنازہ بھی خود پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت تک نہ دی۔ ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت کیا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغ کا مطالبہ کرنے آئی تھی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر سے ناراض ہوئی تھی اور یہ ناراضگی وفات تک رہی، اور وفات کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ الیاذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا فریب اور کتنا بڑا دھوکہ اس عوام کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کا پوسٹ مارٹم آج کی اس ویڈیو میں کرنے لگا ہوں، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ لوگ صرف صحابہ کرام کے گستاخ نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ اس میں صرف حضرت صدیق اکبر کی گستاخی اور توہین نہیں ہے بلکہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی گستاخی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بخاری شریف کی یہ روایت یقیناً مشہور روایت ہے، اس کو بار بار پڑھنا یا پیش کرنا یقیناً یہ وقت کا ضائع ہے۔ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کے بعد سیدہ فاطمہ گئی اور حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ انبیاء کی میراث جو وہ درم اور دینار نہیں ہوتے، انبیاء کی میراث علم ہوا کرتا ہے، لہٰذا میں جو نبی علیہ السلام کے دور میں جو اہل بیت پر خرچہ ہوتا رہا اس سے وہ میں کروں گا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت میں نہیں کروں گا، وہ عمل نہیں کروں گا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام منع کر کے گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خاموش ہو گئی اور وفات تک اس باغ فدق کا دوبارہ نہ خود مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی کو بھیجا ہے۔ اصل بات یہ ہے، لیکن یہ لوگ کیسے حضرت فاطمہ کی گستاخی کر رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر کے پاس جب آئی حضرت فاطمہ تو کیا صدیق اکبر نے کوئی اور بات کہی ہے یا اب ان کے والد محترم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے؟ تو یقیناً جواب ایک ہی ہے، شیعہ سنی دونوں کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی ہے کہ میں نے خود نبی کریم سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ حضرت فاطمہ کیا نبی علیہ السلام کی حدیث سن کے ناراض ہو گئی؟ کیا یہ حضرت فاطمہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا حضرت فاطمہ کی یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا حضرت فاطمہ کی عزت کی تنقیص اور عزت کے اندر کمی نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی؟ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن کے، حدیث سن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی۔ یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بالکل فریب اور دھوکہ دیا جا رہا ہے اس عوام کو۔ رہی بات فلم تکلم اور حتی ماتت کے جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر، یاد رکھیے گا، سب سے پہلے یاسین قادری کو میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں
کہ یاسین قادری اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اگر تو حقیقت میں اپنے آپ کو عالم تصور کر رہا ہے، اب اگر تیرے اندر ہمت اور جرت ہے تو صرف یہ فلم تکلم کے الفاظ کہ اس نے اس کے بعد کلام نہیں کیا حضرت فاطمہ نے وفات تک، ان الفاظ کو تو ام المومنین سے ثابت کر کے دکھا۔ یہ ام المومنین کے الفاظ ہی نہیں ہے، یہ ادراج ہے، اور اس ادراج کو بیان کرنے کے بجائے الٹا صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یہ ہے کہ انہوں نے حدیث سن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے انہوں نے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ناراضگی اس حد تک پہنچی اس بات سے کہ وفات تک صدیق اکبر سے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، صدیق اکبر کے پاس دوبارہ نہیں گئی، انہوں سے کلام نہیں کیا۔ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم حضرت فاطمہ کے لیے یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے جناب صدیق اکبر سے ناراض ہوئی۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے ناظرین و سامعین کہ حضرت فاطمہ نے جب باغ کا مطالبہ کیا، اس سے پہلے حضرت فاطمہ کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب اس حدیث کا علم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو خود بتائی اور خود حضرت صدیق اکبر نے سنے، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ باغ کا وفات تک مطالبہ نہیں کیا۔ اور رہی بات اجازت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اہل سنت کی صحیح ترین کتب سے یہ بات ثابت ہے اور اس بات پر اجماع ہے، اور صحیح ترین قول کے مطابق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ بھی جناب صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ آپ کس حقیقت کو چھپا رہے ہیں؟ آپ سورج کے سامنے ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں کہ روشنی رک جائے گی؟ آپ سورج کو اپنی انگلی سے چھپانا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جیسے رافضیوں کو اور نیم رافضیوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔